السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا آپ شکر ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج انشاءاللہ ہم 29 پارے کے مضامین دیکھیں گے۔ 29واں پارہ جو ہے اس میں سورہ لے کے سورہ مرسلات تک 11 مکمل صورتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع ہوتا ہے 29 پارہ سورہ ملک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے روکنے والی یا بچانے والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی، اور وہ سورہ ملک کے بارے میں یہ کہا گیا۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ تو ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہیں یہ۔ تو فرمایا کہ سورہ ملک میں ہم ویسے دیکھیں گے کہ اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے یہاں پہ۔ ملک، الملک مینس بادشاہت، تhrone آف اللہ یا ڈومینین آف اللہ۔ تو مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 عقائد ثلاثہ پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ تو سورہ ملک بھی مکی صورت ہے، تو اس میں عقیدہ آخرت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو آیات 1 till 14 اس میں بتایا کہ یہ جو موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے اس کی حکمت کیوں، یہ موت اور زندگی کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا تو وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہر اس سوال کا جواب دیتا ہے جو انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ دیکھیں کہ جو قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی زندگیاں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کو یہ جواب نہیں ملتا کہ کیوں ہم پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ہم مر جاتے ہیں۔ اور موت جو ہے اٹس این اٹر بٹر ٹروتھ آف لائف، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے چاہے کوئی اللہ کو نہیں مانتا۔ ایتھیسٹ بھی موت سے تو انکار نہیں کرتے نا، لیکن یہ کیوں یہ سلسلہ رکھا گیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں رکھا گیا۔
لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، کون اپنا دی بیسٹ پرفارم کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کو ایک یہ جو سول سرچنگ کوشچنز ہوتے ہیں، جو انسان کو دماغ میں جو نا پنچنگ کوشچن ہوتے ہیں، اس کا جواب جب مل جاتا ہے تو پھر عمل کی طرف انسان فوکس ہو جاتا ہے نا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یس کیوں ہم پیدائش اور موت کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھنا ہے کہ کون بہترین پرفارمنس دیتا ہے۔ تو ناؤ ورک آن یور پرفارمنس، فوراً سے دھیان اس طرف چلا جاتا ہے نا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور بیسٹ فارورڈ۔ صحیح ہے۔ تو الحمد للہ دین اسلام جو ہے وہ ایکشن اورینٹیڈ ہے، وہ صرف خواب و خیالات میں سوالات میں الجھا کے نہیں رکھتا، فوراً سے پریکٹیکل سولوشن بتاتا ہے۔ زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں رکھا گیا؟ جو عقل اکثر یہ سوال کرتی ہے تو اس آیت میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ اس کا مقصد آزمائش ہے کہ کون اس زندگی کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ جو ایمان اور اطاعت کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور باقیوں کے لیے عذاب ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ احسن عمل بہترین عمل، احسن the بیسٹ، بہترین۔ تو بہترین عمل کون سا ہو، احسن عمل کون سا ہو؟ وہ عمل، وہ کام جس کو کہ قرآن اور سنت سینکٹیفائی کر دے، جس کی دلیل قرآن اور سنت فراہم کر دیں، جو قرآن اور سنت کی گائیڈنس میں ہوگا وہ ہوگا احسن عمل۔ صحیح ہے۔ تو بہت ہی لاجیکل کویسچنس جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کا بالکل لاجیکل آنسر قرآن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو احسن عمل کیا ہوگا؟ جو عمل اللہ کی رضامندی کی خاطر کیا گیا ہو، ناٹ اونلی دیٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ دونوں فیکٹرز کمپلسری ہیں، ایک تو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو وہ کام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اگر اس میں سے ایک بھی فیکٹر مسنگ ہے تو پھر وہ احسن عمل نہیں ہوگا۔ عمل تو ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے رہے تھکتے رہے، ہاتھ پلے کچھ نہ آیا، احسن عمل نہیں ہوگا۔ کوئی کام کیا اللہ کی رضا کی خاطر تو کیا، لیکن طریقہ سنت والا نہیں اپنایا، طریقہ اپنے باپ دادا کا اپنایا، خاندانی رسومات کو لے کے چلے، مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں تھا، تو a big cross on that، not acceptable۔ یا طریقہ سنت والا اپنایا لیکن اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، اگین a very big cross on it، not acceptable۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ احسن عمل جو ہے نا وہ زیادہ خالص اور زیادہ درست عمل ہے، زیادہ خالص اور زیادہ درست۔ اگین وہی، درست کس کو کہیں گے؟ میں اور آپ تو درست کہنے والے نہیں ہیں نا۔ who will determine this criteria کہ کون سا درست عمل ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ ٹھیک ہے۔ تو زیادہ خالص اور زیادہ زیادہ درست عمل یعنی کہ ایسا عمل جس میں کہ اللہ کو راضی کرنے کی
اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، وہ ہوگا زیادہ خالص اور زیادہ درست عمل۔ اور اللہ جو ہے وہ تو، اللہ تعالیٰ نے بھیجی کتاب اور رسول ہمارے لیے نمونہ بنا کر، مثال بنا کر۔ اب اگر ہم اس کتاب اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے سے عمل کرتے ہیں تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ نو وے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے موت اور حیات، موت اور پیدائش، لیٹس پٹ اٹ دس وے، زندگی اور موت اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، انسان، جن، فرشتے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ ہمارا خالق ہے۔ تو خلق الموت والحیات، تو اللہ نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے وہ پر حکمت ہے، وہ یوز لیس نہیں ہو سکتی۔ تو اب کمنگ بیک ٹو کہ موت اور زندگی یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یس، پیدائش تو بالکل نعمت ہے، لیکن موت نعمت ڈز ناٹ ٹیلی ان آر مائنڈ، ٹھیک ہے؟ کہ موت کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ موت سے تو ہم سب دور بھاگتے ہیں۔ نو ون آف us wants to die، ہاں؟ تو موت کیسے ایک نعمت ہو گئی؟ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ موت نعمت نہیں ہے، ابھی اس کو کیسے ہو گئی وہ تو سوچتے ہیں ہم، بٹ اگر نعمت نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ پھر ہم اللہ کی تخلیق میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک حکمت کے تحت پیدا کی گئی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے یہاں۔ مطلب ایک حقیر سا کیڑا، اس کی ہمیں کوئی یوز سمجھ نہیں آتی، اس کا فائدہ کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر سائنس نے آج ریسرچ کر کے بتا دیا نا کہ وہ ایکو سسٹم کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو جو جانور اس جن کی خوراک وہ ہے وہ آہستہ آہستہ پیرش ہو جائیں گے، اینڈ واٹ ناٹ، مطلب وہ تو بہت ڈیٹیل ہے۔ تو ایک حقیر سا کیڑا، ایک حقیر سی چونٹی، وہ بھی بیکار نہیں ہے، ہے نا؟ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، کیسے اس کو لیتے ہیں ہم، وہ ہمارے اوپر ہے نا، کہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں یا زحمت سمجھتے ہیں۔ تو if I say کہ موت ایک نعمت ہے، ٹرو اور فالس؟ ٹرو۔ ٹرو۔ بتائیں پھر کیوں ٹرو کہہ رہی ہیں، کیسے نعمت ہے؟ اس لیے کہ اگر موت نہیں ہوگی تو زندگی میں جو کیا عمل ہے تو اس کی جزا تو موت کے بعد ہی ہے نا۔ بالکل۔ جو زندگی میں جو ناکامیاں، محرومیاں انسان سفر کرتا ہے، یا دوسروں کے ہاتھوں ظلم برداشت کرتا ہے، تو اس کا پھر بدلہ کہاں ملے گا؟ وہ تو آخرت میں ہی ملنا ہے، ہاں، جو دار الجزا ہے۔ اگر دنیا ہی دنیا ہوتی تو پھر عمل عمل عمل، دار العمل ہے نا یہ تو، بس عمل ہی عمل کیے جاؤ، ملنا کچھ نہیں ہے۔ وہی بات کہ نہ ہو مرنا تو پھر جینے کا مزہ کیا ہے؟ تو زندگی سے ہمیں پیار اتنا اسی لیے ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، we all will die۔ تو جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو سمجھ آتا ہے
اور پھر اور بہت سی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو کروڑ سال کی زندگی ہوتی ہے، یہاں پہ 100 سال کی زندگی جس کو ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں. اور ذلیل عمر، اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے پناہ مانگی تھی نا نکمی عمر کے، گڈ فار نتھنگ انسان جب بن جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ جو کروڑ سال کی زندگی ہوتی تو کیا حالت ہو جاتی انسان کی. تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندہ رکھا ہے، یس، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا، جب ہمارا دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہوگا، وہ ہم کو بلا لے گا. تو اسلام اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ کرشمہ ہے کہ اس نے موت جیسی کڑوی چیز کو بھی نا پیلیٹیبل بنا دیا ہے. یہ مومن موت کی آرزو نہیں کرتا، موت کی دعائیں نہیں مانگتا، لیکن وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ پریپیئرڈ رہتا ہے. صحیح. اور یہی اسلام چاہتا ہے. قرآن کا بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ون ورڈ میسج، ون ورڈ ریمائنڈر از موت. ایوری پیج آف قرآن ریمائنڈز یو اباؤٹ موت، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. آگے فرمایا آیات 15 سے 30 سورہ ملک. حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق. تو بتایا گیا کہ انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ انسان جو کہ اوندھے منہ چل رہا ہے. اوندھے منہ سمجھتے ہیں؟ ہیڈ ڈاؤن. اگر کوئی انسان گر جائے تو بتائیے کہ وہ اس کی کیا لائف ہے اگر وہ اوندھے منہ ہی زندگی گزارے، اوندھے منہ گرے ہوئے. تو وہ زمین سے قریب ہو جاتا ہے نا. جب اوندھے منہ انسان گرتا ہے تو ہیڈ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ زمین سے ٹکراتا ہے. تو یہ جو انسان ہے جس کا زندگی میں کوئی واضح مقصد ہی نہیں ہے، وہ اوندھے منہ چلے جا رہا ہے، تو وہ زمین سے لگا ہوا ہے، تو بس زمین سے جو جبلی خواہشات ہیں نا اٹیچڈ، وہی پوری کر رہا ہے. وہ صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو. اور یہ اوندھے منہ کون سی مخلوق چلتی ہے ہیڈ ڈاؤن؟ جانور ہوتے ہیں نا. تو پھر جو انسان جس نے کہ اپنا رخ صرف جبلی خواہشات کی طرف کر لیا ہے، اوندھے منہ چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، تو وہ انسان کی صورت میں ایک حیوان ہے. وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اس سے گزار رہی ہے. اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو، جو ہیڈ اپ کر کے زندگی گزار رہا ہے. جی. جس نے اپنا منہ اپ رائٹ رکھا ہوا ہے. تو اس کا پھر فوکس آگے کی چیزوں پر ہوگا نا. جو ہیڈ ڈاؤن ہے تو نیچے نیچے ہی دیکھ رہا ہوگا. اس کا اسکوپ آف ویژن کتنا لمیٹڈ ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو جو ہیڈ اپ رائٹ رکھ کے چل رہا ہے. ہم؟ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہے. اور وہ اعلیٰ کام کیا ہے؟ کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اور عبادت بائی دس ٹائم آئی ایم شیور کہ آپ کو پتا ہے کہ صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں
complete submission in all aspects of life. मुकम्मल सुपुर्दगी जिंदगी के हर गोशे में। किसको सुपर्द कर दें? अल्लाह के आगे अपने आप को सबमिट कर दें। हम्म? तो आला तरीन काम दुनिया में वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दीन पर अमल करना और दीन की दावत देना। हम्म? दावत दीन के जरिए इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश और इकामत दीन की जद्दोजहद के जरिए से इंसानियत को जालिमाना और जाबिराना निज़ाम से निजात दिलाने की मेहनत। ये है वो हाई टारगेट जो एक मोमिन का नस्ब लैन होता है। तो अल्लाह ताला हमें भी दावत दीन और अकामत दीन के लिए माल और जान लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर आप देखें कि जब नसीहत करते हैं ना आप लोगों को, तो लोग नसीहत करने वालों से दूर भागते हैं। बच्चे भी क्यों वालिदैन से, हम कहते हैं ना कि कन्नी कतराते हैं, ओहो ये अम्मी शुरू हो जाएंगी नमाज कुरान नमाज कुरान। तो ये जनरल टेंडेंसी है इंसान के अंदर कि जो नसीहत कर रहा होता है इंसान उससे दूर भागता है। तो यही बताया गया कि दुनिया में तो तुम भाग जाओगे, बट कहाँ तक? तुम्हारे इस भागने से, तुम्हारे इस कन्नी कतराने से, तुम्हारे इस ऑस्ट्रिच एटीट्यूड से आखिरत की मुसीबत तो टल नहीं जाएगी, वो तो आकर रहेगी, उसको तो फेस करना होगा। हम्म? बेहतर है कि दुनिया में फेस कर लो rather देन आखिरत में when then it be too late। फिर एक और बात, सूरह मुल्क में जो है ना वो सितारों की तख्लीक के दो मकासद बताए गए हैं। सितारों की तख्लीक के वैसे तो तीन मकासद हैं जो कुरान हमें बताते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मकसद बयान किए गए हैं। एक क्या है कि जीनत सजावट आसमान की है ना, आसमान की रौनक बढ़ाते हैं। और दूसरा पर्पस क्या है? शयातीन को मार भगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सितारे। तीसरा पर्पस जो दूसरी जगह कुरान में बताया गया वो क्या है? रास्ता दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। नाइट ट्रैवलिंग में जो है ये मददगार होते हैं। इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। फॉर्चून टेलिंग के लिए, मुस्तकबिल का हाल बताने के लिए सितारों का कोई अमल दखल नहीं है उसमें। हम्म? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूमी के पास, नजूमी किसको कहते हैं? नजम से है ना, नजम मीन सितारा। जो सितारा अ, सितारों को स्टडी करके और फिर कहते हैं कि अच्छा ये आपके लिए ये बेहतर रहेगा और आपके लिए ये बेहतर नहीं रहेगा। हम्म? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूमी के पास जाने से मना फरमाया है। कहा कि जिसने अ, जो किसी नजूमी के पास गया और जो कुछ उसने बताया उसकी तस्दीक की, उसको माना, तो फिर जो है वो उसका दीन इस्लाम से जो है ना वो खारिज हो जाता है। हम्म? फिर आखिर में जो है सूरह मुल्क में पानी की तरफ ध्यान दिलाया गया है हमारा कि पानी जैसी नेमत को देखो तुम, कि अगर उसको अल्लाह ताला जमीन में नीचे से नीचे कर दे, पानी गायब हो जाए, तुम्हारी दस्तरस से दूर निकल जाए, तो तुम कहाँ से लेकर आओगे पानी? बताओ। मतलब पानी एक ऐसी चीज कि जो एक आम सी चीज हम कहते हैं ना कि हाँ वाटर इज लाइफ, बट उसको हम किसी खातिर में नहीं लाते। तो और नेमतों को तो तुम छोड़ो, एक पानी जैसी नेमत को तुम लेबोरेटरी में बना लोगे?
جو اتنی کثرت سے جو تم کو پانی نظر آتا ہے اس کرۂ ارض پر، اگر اللہ چاہے سب کو غائب کر دے، تم کہاں سے لے کر آؤ گے پانی؟ سوچتے ہو کبھی؟ تمہارے کس کس کام کے لیے تم جو ہے نا پھر رک کے بیٹھ جاؤ گے؟ تو واقعی میں قرآن جو ہے وہ سمپل لاجک کو ابھارتا ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے۔ سورہ قلم، سورہ قلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس القلم سے مراد، ویسے تو قلم کا مطلب پین، قلم اردو میں بھی قلم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ القلم وہ قلم جس سے کہ تقدیریں لکھی گئی، یا القلم وہ قلم جس سے کہ قرآن لکھا گیا۔ ہم۔ تو چار چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ عرش، قلم، آدم علیہ السلام، اور جنت عدن۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آ گئی۔ ہم؟ آیات 1 till 33، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی، آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اگین پھر ایک بہت ہی سمپل لاجک کے ساتھ سوال کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ تو چلتے پھرتے قرآن ہیں نا، اور آپ اخلاق، قرآن کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، بہترین اخلاق کے حامل ہیں۔ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معترف ہیں، تعریف کر رہی ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا نا کہ ایکچولی ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری اخلاق کیسا ہے نا اس کے بہترین گواہ ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے اخلاق کے بارے میں ہمارے گھر والوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے، یا ہم اپنے گھر والوں کے اخلاق کے بارے میں اگر آنےسٹ اوپینین دیں تو وہ کیا ہوگا؟ کہ مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اس کا اخلاق ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایا گیا تو بالکل کنٹراسٹ، ہاں، کہا گیا کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی گئی کہ جو اعلیٰ ترین اخلاق تھا، اور اس کے بعد جو آپ کے مخالفین تھے ان کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا، واضح کیا گیا کہ ہم ان مخالفین کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا تھا۔ وہ باغ والوں کا کیا تھا؟ بڑے بہت ہی لدا ہوا باغ تھا، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم جا کے جو ہے نا وہ پھل کاٹیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا سوچ لیا تھا کہ منہ اندھیرے ہی ہم چلے جائیں گے، کیونکہ پھر دن کی روشنی ہوتی ہے تو پھر مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے ہی صفایا کر دیں گے ہم۔ تو باغ والوں نے طے کیا تھا کہ ہم باغ کے پھل میں سے کسی مسکین کو کچھ نہ دیں گے۔ تو جو قرآن ایک پرسنالٹی بتاتے ہیں نا، منا للخیر، کہ خیر کو روکنے والا ہے، تو وہ خیر چاہے مال ہو، چاہے بھلائیاں ہو، نیکی ہو، تو
جو جہنمی ہوتے ہیں نا وہ مناع للخیر والا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، خیر کو روکنے والے ہوتے ہیں. تو اس مناع للخیر کی عملی مثال جو ہے نا یہ باغ والوں کے واقعے میں دی گئی ہے. تو انہوں نے جو یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم اندھیرے میں ہی صبح روشنی ہونے سے پہلے ہی اس باغ کا جو پھل ول سمیٹ لیں گے تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آئے تو کسی کو دینا نہ پڑے، اللہ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا. باغ کا اجڑنا اللہ کا عذاب تھا. پھر وہ باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ الحمدللہ اللہ سے معافی مانگنے لگے. تو مخالفین حق کو چاہیے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور اللہ کی طرف رجوع کرنا مینس کس طرح سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف؟ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے طریقے. ورنہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہوگا. تو جو آیات 10 till 32 ہیں سورہ قلم کی، اس میں دیکھیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہ کرنا وہ ظلم ہے. نعمت کی ناشکری ہے نا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے ہی راستے میں خرچ نہ کیا جائے. اور یہ بخل ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ نعمت ہم سے چھینی جائے گی. پھر اگر ہم نے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا ہو تو کتنے ہی تہی دامن ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، ہے نا. سورہ قلم آیات 10 سے 32 پر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہ کرنا وہ ظلم ہے اور نعمت کی ناشکری ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے. کیونکہ ایک نہ ایک دن تو وہ نعمت ہم سے ویسے ہی چھن جائے گی. پھر اگر ہم نے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا ہوگا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آخرت میں ہم ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ پہنچیں گے. حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا اپنے وارثوں کا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اپنا مال. ہر کسی کو اپنا مال ہی پسند ہوتا ہے نا، وارثوں کا مال کس کو پسند ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو اپنا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو مال جمع کیا ہے وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. تو امیر کون ہوا بتائیے؟ قرآن کے نقطہ نظر سے، اسلام کے نقطہ نظر سے امیر کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے یا جو جمع کر رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں بانٹ رہا ہے یا جو فیوچر پلاننگ کے تحت سیو کر رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. جو دینے والا ہے، جو بانٹنے والا ہے، وہ امیر ہوا نا. کیونکہ جو دے رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ریٹرن دوں گا میں. تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا آخرت میں اپنی. دنیا کی انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں، کتنا ریٹرن ملے گا. ہم تو بس جس مال کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، چاہے کیش ہو چاہے کائنڈ ہو، نیت اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تیرے لوجہ اللہ، اللہ تیرا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ تیری رضامندی کے لیے. اور پھر کر کے بھول جائیں، یاد نہ رکھیں کہ ہاں میں نے تو دیے تھے نا، 1000 روپے تو دیے تھے اور بعد میں دیکھوں گی. پتہ ہے نا، نیکی کرنے کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا. تو جب اندر سے ایک ارج، ایک داعیہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، کچھ دے ڈالے، میں اللہ ایکسپٹ. پھر
آیات 34 سے 52 سورہ قلم، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت کا بیان ملتا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اس تصور کی نفی کی گئی ہے کہ تمام انسان خواہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نعمتوں والی جنت سے فرما برداروں کے لیے ہے، اور مجرموں نے اگر توبہ نہ کی تو اپنے جرائم کی سزا پا کر رہیں گے۔ تو یہاں پہ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا، آیت 42 میں اس کا ذکر ہے نا۔ اللہ کی خاص تجلی کیا ہے کہ اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی۔ اب اگین یہ متشابہات میں سے نا، ہم اس پہ مزید کوئی بات نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے تو وی ٹیک اٹ ایز اٹ از کہ اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی۔ اس وقت جب روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا، اللہ کی پنڈلی پہ سے پردہ اٹھایا جائے گا، تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن گر نہیں پائیں گے، جھک نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ ان کی کمر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اکڑ جائے گی، بالکل جیسے گائے کی بیک بون ہوتی ہے نا، اس کی طرح سخت ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو جو آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں یہ آیت سنائیں، بتائیں کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، جو دنیا میں اللہ کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا، آخرت میں وہ چاہے گا بھی تو جھک نہیں پائے گا، بالکل اکڑ کے سخت لکڑی کی طرح ہو جائے گی اس کی کمر۔ اور ریزن یہی ہوگا جب دنیا میں صحیح سالم تھے، کہا جاتا تھا کہ کرو تو تب they had other priorities۔ اس نماز کے معاملے میں سستی دکھانا it can cost you your آخرت۔ یہ سورہ قلم کی جو آیت 51 ہے وہ بتاتی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ الحاقہ الحاقہ ملحق ہونے والی، قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ، قائم ہو کر رہے گی۔ یہاں پہ سورہ الحاقہ میں آخرت کا ذکر جو ہے بہت ہی پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا ایک برحق حقیقت ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ روز قیامت نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائیں گے۔ یہ نیک لوگ کون تھے؟ جو جنہوں نے دنیا میں آخرت کو اپنا ہدف بنایا تھا، آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو کھپائے رکھا دنیا میں، دنیا کے معاملات بھی کیے، دنیا بھی گزاری انہوں نے۔ ایسا نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ کے صرف آخرت کے متلاشی رہے، نہیں، بٹ ان کی پرائورٹی آخرت تھی۔ دنیا کے سارے کام وہ کرتے تھے، معاملات وہ اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد کی بھی ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ نظریں ان کی آخرت پر جمی ہوئی تھی۔ تب کیا ہوا کہ وہ they were declared successful حشر کے میدان میں۔ وہ نیک، وہ جو ہے اپنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائے گا۔
یہ دیکھو میں کتنے فلائنگ کلر سے پاس کر گیا، اور وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے۔ اینڈ ان کانٹراسٹ مجرموں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ کاش ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے نہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مینشن کر دی گئی ہے، جو چھپ کے کیا تھا وہ بھی مینشنڈ ہے، جو کھلے عام کیا وہ بھی مینشنڈ ہے۔ تو کاش ہمیں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارا دنیا کا مال اور اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ انسان جو دنیا میں خرچ کرتا ہے اپنے مال اور اسباب، یہ وسائلی بروئے کار لاتا ہے نا، تو زیادہ تر تو ہم دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے بھی خرچ کرے، انسان اپنا مال اور اسباب دنیا کے لیے بھی لگاتا ہے، لیکن پھر کچھ توشہ آخرت بھی بنائیں، کچھ اپنا مال اور اسباب آخرت کے حصے میں بھی ڈالیں۔ تو کہیں گے کہ ہمارا دنیا کا مال اور اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ کیوں کام نہ آیا؟ کیونکہ سب کچھ جو کیا تھا وہ تو دنیا کے لیے ہی کیا تھا، آخرت کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہ تھا۔ تو حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا۔ مطلب جو مال اور اسباب، جو ایک دنیا دار انسان ہے وہ تو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے نا، کہنے کو وہ دنیا داری نبھا رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا تو وہ نفس پرست ہے، کیونکہ جب اللہ کو نہیں مان رہا تو پھر کس کو مان رہا ہے؟ اپنے نفس کی مان رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ اس زمین پر دو ہی معبود ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، تو اللہ یا اپنا نفس۔ تو دنیا میں جب انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے مفاد کو، اپنے ہی ویسٹڈ انٹرسٹ کو سامنے رکھا، تو آخرت میں کون ان کو مدد کے لیے آئے گا؟ کون ان کا دوست اور حمایتی بنے گا؟ جن سے وہ لوگ انٹریکٹ کرتے رہے وہ بھی انہی کی طرح کے دنیا پرست انسان تھے، جنہوں نے کہ دنیا ہی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ تو اس وقت تو دلی دوست بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، حالانکہ پہچان رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، سب کچھ یاد آ جائے گا کہ کتنی وفاداریاں نبھائی تھیں، کتنے کام آئے تھے دنیا میں۔ تو فرمایا کہ ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو کہا کہ کیا مسئلہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو بیک آف ہو جاتے تھے، پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دیتا تھا، کھلاتا تو نہیں تھا، جو دوسرے کھلاتے تھے ان کو بھی پیچھے کھینچ لیتا تھا، رغبت نہیں دلاتا تھا۔ یعنی حقوق اللہ بھی ڈیفیشنٹ اور حقوق العباد بھی ڈیفیشنٹ، تو کمپاؤنڈ ڈیفیشنسی تھی اس کے اندر۔ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا اور بندوں کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ آیات 38 سے 52 اس میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے۔ واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اگر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے، اور کوئی انہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا تھا۔ بہت سخت آیات ہیں۔ قرآن کا تو اوپن چیلنج ہے
ایک آیت، دو آیت، تین آیت، پوری سورت جو چاہتے ہو بنا کے لے آؤ، بٹ نہیں، آج تک تو کوئی نہیں لا سکا ہے نا. تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو، جس کو کہنا چاہیے نا کہ حجت تمام کر دی ہے. کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض کرتے، جو کہ ان سے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی کام کرتے، لیکن کہا مطلب اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس پر کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر یہ خود قرآن بنا کر خود سے کچھ کہہ کر اور اپنی طرف منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کی شہرک کو کاٹ دیتے ہیں. مطلب اتنا سیویئر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے کہ کوئی اللہ کے کلام میں ادھر سے ادھر کچھ کہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی الصادق کہہ کر کرتے رہے ہیں. تو ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی. تو یہ قرآن تو یقینی حق ہے. جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے تو ان قریب وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے. سورہ معارج. معارج مینس کہ the way of ascent، اوپر چڑھنے کا طریقہ. عروج، معراج، یہ سب معارج سے ہی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے اور عرش پر مستوی ہے، عرش پر استوا فرمایا ہوا ہے. صفات کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. قرآن یہ بولتا ہے نا استوا علی العرش، تو ہم کو یہی ٹرمنالوجی یوز کرنی، کیونکہ اگین یہ متشابہات میں سے ہم اس کو مزید ایکسپلین کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں ہو سکتا ہے کہ شرک کی طرف چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ استوا فرمانا کیا ہے، ایسا ہے کہ ویسا ہے کہ کیسا ہے، کیونکہ ہماری تو لمیٹڈ سوچ ہے نا. تو پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ جو متشابہ آیات ہیں، جیسے بھی اللہ کی پنڈلی ہے وہ ظاہر ہوگی، اس کو ایز اٹ از ہی لینا ہے. اللہ نے استوا فرمایا عرش پر، اس کو ایز اٹ از لینا ہے. مزید ایکسپلینیشن دینے میں پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں. سورہ معارج میں اچھے اور برے کردار کی وضاحت کی گئی ہے. آیات 1 till 35 کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کیا ہے. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جائے گا. روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بھائی، بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. تو آپ دیکھیں کہ جو رشتے بتائے گئے، بیٹے مطلب اولاد ویسے انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور اولاد میں بیٹے ایک جنرلی بہت زیادہ دل کے قریب ہوتے ہیں. تو کہا کہ وہ تک اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی جن رشتوں کی شدید محبت میں دنیا گزار دی اس نے، ان کی تقاضے، ان کی خواہشات، ان کے ساتھ معاملات کرنے میں دنیا کی زندگی گزار دی، اب وہ ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آخرت میں کہے گا کہ بس ان کو لے لو، میری جان بخش دو. تو فدیے میں اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، بلکہ پورے کنبے کو پیش کر دے گا، لیکن خود کو دیکھتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. یہ کہا نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو کچھ کر کے آؤ گے، یو ہیو ٹو فیس یور سیلف. دنیا میں تو ایسے کہا جاتا ہے نا کہ اچھا اچھا کر لو، میرے ذمہ یہ گناہ ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا. تو ہو آر یو ٹو جج؟
اللہ از دا جج. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس تم میرے کہنے پہ ہی کام کر لو نا، میں تمہارے گناہ کا جواب دوں گی. نہیں، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دے خود ہونا ہے. پھر کہا کہ حقیقت یہ کہ انسان بہت ہی کمزرف ہے، تھوڑا دلا ہے، حلوا، اینشیس ہے، اینزائٹی ہے اس کے اندر. اور آپ دیکھیں گے جو ایک اینزائٹی ہوتی ہے نا، وہ انسان کی شخصیت کو ڈس بیلنس کر دیتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو چینجنگ سچویشنز ہیں اس میں ایک اینشیس انسان، ایک اینزائٹی والا انسان جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. تکلیف آئے، یہ قرآن ہی ایکسپلین کرتا ہے نا کہ کیا مطلب ہے حلوا سے. تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، بلیم گیم کھیلنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے، میں تو ہوئی کم بخت. اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے، چاہتا ہے کہ سب کچھ بس میرے پاس ہی رہے، نو شیئرنگ ایٹ آل. دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بارے میں اس کی انزائٹی کہ کوئی کسی کو بھنک نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو دیکھے نہ. ہاں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ایسا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے جنت میں عزت پانے والے مومنین کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. مطلب نیک کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تو مومن کی صفت ہوتی ہے نا، کہ وہ نیکی کر کے جو ہے کمپلیسنٹ نہیں ہو جاتا نہ، بس ہو گیا جنت از گارنٹیڈ. نو، تو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، قبولیت کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کوئی گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے. یہ لوگ جنسی بے راہ روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک ہے نماز پر دوام، دوام، اور ایک ہے نماز کی محافظت. بوتھ آر ڈفرینٹ، دونوں ہی ریکوائرڈ ہیں. نماز پر دوام مینس پابندی کے ساتھ ٹائم ٹائم سے نماز پڑھنا، اینڈ محافظت مینس کہ جو نماز کے ارکان ہیں ان کے بارے میں جو پری ریکویزٹ ہیں، جیسے وضو کرنا، نماز کی جو ظاہری پاکی، اور پھر سطر کا اہتمام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا آ جاتی محافظت میں. تو بوتھ آر ڈفرینٹ اینڈ بوتھ آر ریکوائرڈ. نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ دوام کے ساتھ اور تمام پریریکوزٹ کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر آیات 36 سے 44 سورہ معارج. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے. ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو خبردار کیا گیا کہ ان قریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے. روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. تو جو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ بتاتا ہے کہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، جیسے وہ دنیا میں جو ہے نا اپنے بتوں کی طرف تیزی دکھاتے تھے کہ کون جو ہے وہ سب سے پہلے جا کے جو ہے نا اس کو ہاتھ لگاتا ہے فلاں بت کو. تو اس طرح سے وہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے. سنا ہے آپ نے کوئی
یعنی کہاں پہ ہے جو ایک بہشتی دروازے سے جو گزرتے ہیں لوگ، سو کالڈ ایک لگتا ہے کہ جنت کا پروانہ مل جائے گا، جو اس دروازے سے گزر گیا تو اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے، اور اس میں پھر وہ کتنی اسٹیمپیڈ ہوتی ہے اور کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور چہروں پر وہ سیاہی چھائی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح، اس میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد کا ذکر ہے، آیات 1 til 20، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے دعوت دی تو سامنے سے ان کو ریاکشن کیا ملا تھا۔ کیا دعوت تھی نوح علیہ السلام کی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو تمام انبیاء، رسول، سب کی دعوت فوکل پوائنٹ یہی ہوتا تھا، اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں نا۔ تو رسول کی بات ماننا، کیا وہ شرک کی کیٹیگری میں جائے گا کہ اللہ کی بات نہیں مانی آپ نے؟ نہیں، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے تو اپوائنٹ ہی ہوتے ہیں، اللہ ہی نے تو ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، ہاں، تو اللہ کی طرف سے وہ سینکٹیفائڈ ہوتے ہیں، ہاں، اور ان کے پاس ڈائریکٹ وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے رسول کی اطاعت از اکول ٹو اللہ کی اطاعت، صحیح؟ کیونکہ اگر آپ رسول کی کہنا مان رہے ہیں دیٹ مینس کہ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو کہ رسول کا کہنا ماننا ہے، اور رسول کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یس، جب نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہ صرف یہ بلکہ اپنے چہروں کو لپیٹ لیا چادروں سے کہ کہیں سنائی تو نہ دیں، نظر بھی نہ آئے نوح علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا وائلنٹ ریاکٹ کیا تھا ان کی قوم نے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں سمجھایا، علل اعلان بھی پکارا، مطلب 1 to 1 بیسس پہ میں نے ان کو سمجھایا، اجتماعی طور پہ بھی جمع کر کے بھی سمجھایا، ان کے گھروں میں جا جا کے میں نے ان کو دعوت دی، انہیں یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں اور میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دنیا میں بھی مال، اولاد اور سرسبز شاداب باغات عطا کرے گا۔ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، منہ پھیر کر چل دینے کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرایا۔ مطلب یہ تو ہائٹ آف ڈس رسپیکٹ ہے نا، کہ کوئی سامنے سے آپ کو آپ کے ہی پتے کی بات بتا رہا ہو، آپ کے ہی بھلے کی بات بتا رہا ہو، آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، آپ منہ پھیر کے چل پڑے، ہائٹ آف ایروگینس۔ یہاں پہ جو آیات 10، 11 and 12، اس میں استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ تو استغفار کرنے سے صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، دنیاوی فائدے بھی ہیں، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں بھی مال، اولاد اور سرسبز و شاداب باغات عطا کرے گا۔ مطلب what else do you want؟ مال، اولاد اور باغات مینس کہ everything fruitful for you۔ Allah will make this world fruitful for you۔ تو استغفار لازمی کرنی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے، اور میں کون سی گناہ گار ہوں، میں نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ میں استغفار کروں؟ نہیں،
मतलब हर मुश्किल, हर परेशानी या खुशी के मौके पर इस्तगफार को लाजिम पकड़े। यस। आयत 21 से 28 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद और उनकी बद्दुआ का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ बद्दुआ यहाँ बयान की गई। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि कौम ने मेरी बात मानने के बजाय सरकश सरदारों की पैरवी की। उन सरदारों ने मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें की। ऐ अल्लाह, अब उनके लिए गुमराही के सिवा किसी चीज का इजाफा ना करना, और जमीन पर काफरों का बसता हुआ एक घर भी बाकी ना रहने दे। इनकी आइंदा नस्लों से भी मुझे किसी खैर की तवक्को नहीं, तो उनके लिए तबाही और बर्बादी के सिवा किसी चीज का इजाफा ना फरमा। अलबत्ता मेरी, मेरे वालिदैन और तमाम अहले ईमान मर्दों और औरतों की बख्शिश फरमा। तो अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली, जालिम कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया और अहले ईमान को अजाब से महफूज रखा। यहाँ पर आप देखें कि दुआ का तरीका हमें बताया जा रहा है, जो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। किस तरह से दुआ मांगी कि पहले अपने लिए, फिर जो आपसे करीब हैं, औलाद है, वालिदैन हैं, और फिर तमाम अहले ईमान मर्दों और औरतों की बख्शिश, कुल मोमिन मुसलमान के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह दुआ मांगा करते थे, और हमें भी इसी तरह यही सीक्वेंस रखना है। पहले अपने लिए मांगे, फिर अपने से मुतालिक जो हैं लोग उनसे, उनके लिए, और फिर इन जनरल तमाम मोमिनीन के लिए। ये जो सूरह नूह की आयत नंबर 25 है ना, इससे जो है अज़ाब कब्र की दलील भी मिलती है। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम नूह, उसका क्या अंजाम हुआ था? तो सैलाब में गर्क हो गए थे ना, पानी में डूब गए। तो फिर कहा कि वो अजाब पेश किए जाते हैं। जब कब्र ही नहीं थी उनकी, तो जो अजाब कब्र को डिनाई करते हैं वो कहते हैं कि उनकी तो कब्र ही नहीं थी, तो किस चीज पे वो अजाब पेश किए जा रहे हैं? तो यही दलील यहाँ से प्रोवाइड होती है कि चाहे कोई हवा में डिस्पर्स हो गया, कोई जमीन के तहों में चला गया, नो मैटर व्हाट, मतलब एक प्रॉपर कब्र नहीं भी मिली, लेकिन जो जहां जिसकी मौत वाकई हुई, समझे कि वही उसकी कब्र बन जाती है। सूरह जिन, सूरह जिन में जिन्नात की ईमान अफरोज दावत का जिक्र है। जिन जो हैं ये भी हमारी तरह मुकल्लफ मखलूक हैं। मुकल्लफ मीन्स पाबंद, शरीयत के पाबंद। ठीक है, जिस तरह इंसान मुकल्लफ है, पाबंद बनाया गया है ना शरीयत का, इसी तरह जिन भी मुकल्लफ मखलूक हैं, वो भी शरीयत के पाबंद हैं। उनके लिए कौन सी शरीयत है? उनके लिए भी वही शरीयत है जो हमारे लिए है। दोनों को सेम शरीयत दी गई है। ठीक है, फर्क क्या है? मादा तख्लीक में फर्क है। इंसान का मादा तख्लीक क्या है? मिट्टी। ठीक है, और जिनों का मादा तख्लीक क्या है? आग। ये आग से पैदा किए गए हैं, और चूंकि आग से पैदा किए गए हैं ना, इसलिए इनके मिजाज में तेजी है। सही। तो आयत 1 till 19, इसमें फरमाया कि जिनों की एक जमात का जब गुजर हुआ, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में थे, उन्होंने जब कुरान सुना तो उन्होंने रियलाइज किया कि ईमान लाने में ही खैर है। कुरान अजबा, यानी दिल को मुतासिर करने वाला कुरान सुना है, जो दिल पर असर करता है वो कुरान हमने सुना है। तभी जैसे हमने कहा कि जिन्नात में के मिजाज में तेजी होती है, सरकशी होती है, लेकिन आप देखें कि जब कुरान सुना तो सुनकर फौरन ईमान ले आए। हम्म। तो जिन्नात की अपनी कौम के लिए दावत का बयान है। यहाँ पर उन्होंने कौम को बताया कि हमने दिल को मुतासिर करने वाला कुरान सुना है, जो तौहीद यानी कामयाबी की राह दिखाता है। हाँ, वो समझ गए कि ये कुरान जो है ना, ये गाइडलाइन है,
یہ بھلائی کی طرف، یہ رشد کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنی لمٹس پتہ چل گئی۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، دیکھیں کہ جو ایک جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ جن سے یا جن کے اثرات سے جو ہے انسان خوفزدہ رہتے ہیں، تو یہ خوف کھانے والی چیز نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمینی آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ تو کوئی شر آپ تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ صحیح؟ تو اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ پہ اپنے گھر میں یا wherever آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اثرات ہیں جن کے، یا کوئی ایسی علامات ملتی ہیں، تو آپ بلند آواز سے سلام کر کے اور آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور اس کے لیے یہ آپ خود کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی کو تھرڈ پرسن کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے خالی گھروں میں یا کوئی آپ ہوٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ روم آپ کو نہیں پتا کہ کب سے کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے نا؟ تو جاتے ہی آپ سلام کرتے ہیں اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ مطلب کتنا ان کا جو عقیدہ ہے نا کتنا درست ہے، آپ دیکھیں یہ جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ان آیات میں بتایا گیا، یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، لہذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ تو مساجد میں غیر ضروری باتیں کرنا، دنیاوی معاملات ڈسکس کرنا، تجارت، خرید و فروخت، یہ سب کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ آیات 20 سے 28 اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری پر بات کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے نا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام جو 1.25 کے قریب مجمع تھا، آپ نے ان سے گواہی لے لی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مزمل سورہ مزمل جو ہے تزکیہ نفس کے لیے، اس میں قرآن کا جو طریقہ کار ہے، لائحہ عمل ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ نفس کی پاکی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، نفس کا تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی تو آیات 1 till 19 اس میں تزکیہ نفس کے لیے ہی ہدایت دی گئی ہیں۔ مزمل مطلب لپیٹنے والوں میں سے ایک، یا جس کو کہتے ہیں کہ the one wrapped in garments۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت اور اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات یعنی ثابت قدمی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ مطلب
سمجھے کہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے جو ہم کو یہاں دیا جا رہا ہے. تبتل الیہ تبتیلا، اس سب سے کٹ کر. اب دیکھیں جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی کوئی دکھڑا روتے ہیں، کوئی اپنی تکلیف پریشانی بیان کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا ویک پوائنٹ ایکسپلوئٹ کریں. ہاں؟ وہ آپ کو لعنت ملامت کریں. اگر تو وہ آپ کے چاہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کوئی غلط مشورہ دے دیں آپ کی محبت میں اوور ہیلم ہو کر. یا وہ اگر آپ کے مخالف ہیں تو بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی اور طرح سے، کوئی مشورہ غلط مشورہ دے کر. ہم؟ لیکن جب اللہ کے سامنے آپ اپنے مناجات بیان کرتے ہیں، اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو پھر سنبھال لیتا ہے آپ جس سچویشن میں بھی ہیں، ہے نا. دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز، پلیز ریجوائن. جی، سورہ مزمل آیات 1 till 19 پہ ہم بات کر رہے تھے کہ فرمایا کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے. تو یہ فارمولا بالکل جس کو کہنا چاہیے نا کہ آزمائش شرط ہے. ڈو اٹ اینڈ یو ول ریئلائز اٹ. اللہ پر توکل کیجیے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے. ایک ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا، ہے نا، دور ہو جائیے. ایک ایک خوبصورتی سے کنارہ کشی کیجیے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ایک کنارہ کشی اختیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا، اپنے دل کا دروازہ بند کر دیا. مطلب میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے رشتہ ہی کاٹ لیا. ایک تو کنارہ کشی ہوتی. ایک ہوتی ہے خوبصورتی سے کنارہ کشی کیجیے. وہ کیا ہے کہ جو غیر ضروری باتیں ہیں نا ان کو اگنور کیجیے. رشتہ تو قائم رہنا ہے، ورنہ میسج کیسے اکراس ہوگا، حقوق العباد کیسے ادا ہوں گے اگر بالکل ہی ڈور کلوز کر لیں گے تو. تو خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے. ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والی کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات 1 till 10 ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھاری ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس کو نبھانے کے لیے جو چیزیں مددگار ثابت ہوتی وہ بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 ہے تہجد کی نماز. تو دیکھیں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز. پھر نمبر 2 ترتیل کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس کے مخارج، اس کے جو صفات ہیں، ہے نا، یعنی پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اور یہی تلاوت کا ادب ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دلوں میں قرآن جذب کرنے کا بہترین وقت رات کا ہے، جب کاروبار زندگی سویا ہوا ہوتا ہے. The hustle and bustle of life is all stationary. سب ختم ہوئی ہوتی ہے نا. بس رات کی تنہائی ہوتی ہے، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. تیسری بات صبر. چوتھی عفو درگزر سے کام لینا ہے. اور پانچواں اعراض برتنا. تو اگر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھاری ذمہ داری یعنی دعوت و تبلیغ کی دی جانی تھی
اس کو نبھانے کے لیے یہ سارے فیکٹرز آپ کو بتائے گئے ہے نا. تب بھی جس کو تبلیغ کی ذمہ داری نبھانی ہے تو اس کو رات کے کچھ حصے کی نیند کی قربانی دے کر اس کلام کو جسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام کو اپنے دل پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے، اس کے انٹرنلائز کر سکتا ہے. کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ نفس ہے نا، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ بدترین معبود ہے، جو اس سے جو نہیں کرنا وہ کروا لیتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ نفس اگر سرکشی کی طرف آمادہ ہے، یا نفس اگر گناہوں کی طرف، یا نفس اگر سستی کی طرف آمادہ ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے نفس کو کنٹرول کرنا. نفس کو معبود بننے سے بچانا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اسلام جو ہے وہ نفس کشی کا قائل نہیں ہے کہ نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو سائڈ لائن کر دو. نفس کہتا ہے کہ کھاؤ تو کھانا ہی نہیں ہے. نفس کہتا ہے پیو، وہ پینے میں حلال حرام کی تمیز کہتا ہے ہٹا دو، بس پینا ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں پینا. حرام سے تو بچنا ہے لیکن دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، پانی بھی نہیں پئیں گے. پھر نفس کہتا ہے کہ اڈور یور سیلف، اچھے کپڑے پہنو. تو نفس کشی کیا ہوگی؟ کپڑے نہیں پہننے، بیئر منیمم، اور پھر کو صاف ستھرے بھی نہیں کرنے، گندے میلے کپڑے. کیونکہ اگر صفائی کی طرف جائیں گے تو پھر تو دنیا داری ہو گئی نا وہ تو آپ دیکھیں کہ نفس کشی جو ہے وہ انسان کو پھر اگین ایک دوسرے ایکسٹریم پر لے جاتی ہے، جو کہ اسلام کا کہیں سے بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسلام کہیں سے بھی اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا. نفس کہتا ہے شادی کرو، بچے پیدا کرو، وہ کہتے ہیں نہیں. ان کے ننز اور پریسٹ یہ شادی نہیں کرتے، جو سادھو ہوتے ہیں، کہ ہندوؤں کے جو بھی ہیں شادی نہیں کرتے. جب نیچر کو، فطرت کو غیر ضروری پابندیاں لگائیں گے نفس کشی کے نام پر، تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ہی illicit ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور کتنی ہی کہانیاں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ پھر جو یہ چرچز ہوتی ہیں ان کے بیسمنٹ میں کتنے ہی ناجائز بچے جو ہیں وہ دفن ہوتے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو قابو میں لا. اور نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے قیام اللیل بہترین طریقہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. پھر ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا، اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا. پھر آیت 20، تو قیام اللیل کے حکم میں جو تخفیف کی گئی نا، اس کو ہلکا کر دیا گیا. ایک ڈسکاؤنٹ پیکیج ہے جس کا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تحسین کی گئی، ان کی تعریف کی گئی کہ وہ ایک تہائی رات، نصف رات، اور کبھی دو تہائی رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ تو گن رہا تھا، وہاں تو کوئی ٹائم تھا نہیں، گھڑیاں تو تھی نہیں کہ وہ کتنی دیر کھڑے رہے. فرمایا کہ کبھی ایک تہائی رات، کبھی نصف رات، اور کبھی دو تہائی رات تہجد کی نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سہولت دی گئی کہ 5 وقت نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی جو ہے وہ فرض نہیں رہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، تو اس سہولت سے جتنی دیر میں ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کر لیں.
البتہ 5 وقت نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ تو تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، لیکن صحابہ پر اور مطلب دیگر آپ کی امتیوں پر فرض نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نفل نماز میں افضل ترین نماز ہے۔ سورہ مدثر، سورہ مدثر میں ایمان بالآخرت کو پر تاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مدثر اگین the one enveloped، یہ بھی اوڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ مزمل اور مدثر میں کیا فرق ہے؟ مزمل جو اوپر جو چادر اوڑھی جاتی ہے نا، ٹاپ موسٹ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مدثر جو چادر کے نیچے ایک کرتا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کرتے کے بھی نیچے جو گارمنٹ پہنا ہوا ہوتا ہے جو بالکل جسم سے چپک رہا ہوتا ہے، وہ ہے مدثر۔ تو یہاں پر آیات 1 till 31 اس میں اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان، جس سے کہ سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا نا کہ آپ پر ایک بھاری بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں، ایک ذمہ داری آنے والی ہے آپ پر۔ تو وہ بھاری ذمہ داری کیا ہے وہ یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن جو ہے ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے جو باپ تھا، اس کے کردار کی خباثت بیان کی گئی اور اسے اس جہنم کے عذاب کی وحی سنائی گئی جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے، یہ اسلام جو ہے وہ فگر اورینٹڈ نہیں ہے، تو قرآن میں بہت زیادہ فگرز کا بیان نہیں ملا، لیکن جب یہ 19 فرشتے مینشن کیے گئے ہیں تو پھر آگے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اس کو جو ہے نا ہم نے کافروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ کیا وہ اسی پہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 12 سے تو میں نمٹ لوں گا، 2 سے تم نمٹ لینا، 2 سے تم نمٹ لینا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ۔ تو فرمایا کہ آیات 1 till 7 جو ہے سورہ مدثر کے لوگوں کو اس کلام کے ذریعے خبردار کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، اور تسبیح یعنی اپنی نہیں بلکہ رب کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے، اور روحانی طہارت کے علاوہ ظاہری طہارت کا اہتمام رکھنا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھنی ہے، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہنا کسی بھی نیکی کا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جم جانا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ آگے آیات 32 سے 56 سورہ مدثر، جہنم میں لے جانے والے جرائم کا ذکر، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک ڈائلاگ کا ذکر ہے، ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کی سزا میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین۔ وہ کتنا الارمنگ جملہ ہے، کتنی الارمنگ آیت ہے کہ ایک دم انسان الرٹ ہو جائے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے، بٹس کرتے رہتے تھے، بحث مباحثے کرتے رہتے تھے۔ یوٹیوب پہ سائن نہیں آتے، اس میں سائن نہیں آتے، آن نہیں
اپنی انٹلیکٹ کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے، عقل کی کسوٹی پر قرآن کی آیات کو پرکھتے رہتے تھے۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ تو جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سورہ قیامہ، سورہ قیامہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت کے مناظر کا بیان ہے اس میں۔ آیات 1 till 30، یہاں پہ انکار آخرت کی زوردار نفی کی گئی ہے، ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالْقِيَامَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو مینس کہ اس کا ہونا اس کی تاکید میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا، خوشی دینا، اور ہر بدی پر پشیمان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ نفس، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ 3 طرح کے نفوس ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے کہ برائی پر پنچ کرتا ہے، ہاں، چٹکی لیتا ہے، اور نیکی پر شاباش دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، اطمینان پانے والے نفس۔ تو دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اسی لیے گناہوں کی باعث پر اس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک سے دہراتے، تیزی سے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے مضامین کی وضاحت کرا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، نہ صرف قرآن پروٹیکٹڈ ہے بلکہ سنت بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ احادیث یعنی جو آپ کے منہ سے جو ادا ہو رہا ہے وہ سب بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے۔ تو اس دن مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ تو آخر میں پھر موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ تو پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا مینس کہ جو انسان کا اس دنیا میں آخری وقت ہوتا ہے، عالم سکرات، موت کی بے ہوشیاں، یہ اس وقت کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ پھر آیات 31 سے 40 کہ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ تو ایسے شخص کی یہاں پر شدید مذمت کی گئی جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا، اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے؟ وہ یہاں پر جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح بھیج دیا گیا ہے کہ لیٹ لوز، جیسے چاہو جیو، وہ جو جی میں آئے کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس اللہ نے اسے نطفے سے بنایا ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ سورہ دہر، سورہ دہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورہ انسان۔
تو ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ بیان کیا گیا، آیات 1 till 22۔ شکر گزاری کی راہ اور اس کا حسین انجام بتائے گئے یہاں پہ۔ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے اور دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے۔ تو وہی ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والی حساب کہ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، اور اللہ آپ کی نیکی کو نوٹ کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے گا بالکل۔ اللہ سے اجر چاہنا ہے، بندوں سے مطلب اجر تو دور کی بات ہے، شکریہ تک بھی طلبگار نہیں ہوتے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا کیا، ایک دو لفظ شکریہ کہ اس نے نہیں کہے، تو پھر آپ نے وہ تو بندوں کے لیے کیا نا، پیپل پلیزر بن گئے آپ نے اللہ کے لیے تو وہ کام کیا ہی نہیں، آپ بندوں سے کیوں اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو شکریہ کے دو الفاظ کہے؟ تو آپ دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، نہ تو کوئی شکریہ چاہتے ہیں ہم تم سے، یہ تو صرف اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا، فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کا جو سیلف اسٹیم ہے اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایکنالج کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، ہاں، جب تک کہ اللہ کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اور جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی، تو بولا کہ ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رضامندی نہ ہو۔ لیکن ان ریٹرن اللہ تعالیٰ وہ کس طرح سے اکنالجمنٹ دے رہا ہے، دس از آل بیکاز آف یور گڈ ڈیڈس، یور ورچوئس ڈیڈس، یہ تمہارا جو صالح عمل تھا اس کے بدلے میں تم کو جنت ملی ہے۔ تو ایک انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جنت جو ہے نا تمہیں میری وجہ سے ملی، ورنہ تو ابھی جہنم میں بھٹک رہے ہوتے تم، تو ایک مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان کا، ہے نا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دس از آل بیکاز آف یو، تم نے جو اتنی صالح عمل کیا دنیا میں، دیکھو اس کے بدلے میں تم کو یہ ملا ہے، الحمدللہ، ہے نا، فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آیات 23 سے 31، نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ کافر دنیا کی وقتی اور کمتر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے اور نیکیوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پر چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ پھر آیات سورہ دہر کی جو 5 سے 31 آیات ہیں، نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں نا، کہ نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہوتا ہے؟ یہ زوا سے نہیں ہے، زال سے نظر، ٹھیک ہے۔ نیکی کی کوئی بات اپنے اوپر لازم کر لینا، وہ ہے نظر ماننا، اور جب نظر مانی جاتی ہے تو پھر وہ بات فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ تھرڈ، صبر کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات بتائے گی۔ اور اہم بات ہم کو کیا پتہ چلی کہ اعمال کا بدلہ اور کوششوں کی قدردانی ملے گی۔ صحیح، لوگوں کی بات پر دل چھوٹا کرنے کی بجائے اللہ کی اطاعت کرو۔
عبادت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرو۔ قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ایلیجیبل پروف کرتا ہے، ہاں، جو اپنے آپ کو ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ ہاں میں ہدایت ڈیزرونگ، میں آئی ڈیزرو ہدایت، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ تو ہدایت اس کو ملتی ہے کہ واقعی جو اس کا مستحق ہوتا ہے، گمراہی اس کے حصے میں آتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم۔ سورہ مرسلات، سورہ مرسلات جو ہے وہ، اس میں آخرت کا ذکر جو ہے وہ ایک جلالی انداز میں کیا گیا ہے نا۔ آیات 1 till 40۔ آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں، یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ، بڑے ہی جلالی اسلوب میں، جلالی انداز میں ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کی وحی سنائی گئی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی، انہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ نے کیسے انہیں نطفے سے تخلیق کیا، زمین کو کس طرح کشادہ بنایا، اس پہ پہاڑ جما دیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پانی بہا دیا۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا اور ان مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن وہ شرمندگی کے مارے کوئی بات نہ کر سکیں گے، پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر آیات 41 سے 50 متقین اور مجرمین کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی گئی۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا گیا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ تو مطلب جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اگر ہم اپنے اوپر یہ آیت دیکھیں کہ اب تک جس ہم پہنچ گئے 29 پارہ بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ اب اس بات کے بعد بھی وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب ان کو کون سی اب بات درکار ہے ایمان لانے کے لیے؟ اپنے توحید، اپنے آخرت، اپنے رسالت کے عقیدے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اب کیا چاہیے؟ یس تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے عقیدے کو پختہ کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کے تحت صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ 29 پارہ مکمل ہوا۔ جی، کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی باجی میں کہوں، جی صدف بول۔ وہ جو آپ نے وہ دعا کا جو بتایا نا کہ پہلے اپنے لیے مانگنی ہے، پھر رشتے داروں کے لیے، پھر امت مسلمہ کے لیے، صحیح۔ ایک تو اور وہ دوسری یہ بات تھی کہ وہ ایک جیسے ایک عمر آ جاتی ہے نا کہ انسان کو بس ہوتا ہے کہ بس اب چلے جانا چاہیے، تو یہ حقیقت ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی نا دادی کو، نانی کو، تو وہ جیسے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے حسرت سے ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی عمر جیسے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کے لیے پھر ایسا کچھ رہتا نہیں ہے، مطلب وہ مایوس سے اور بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی انسان اتنی جو
80-90 سال کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے، تو کہاں کے جو ہے کروڑ کروڑ سال کی یہ موت ہوتی ہی نہیں، تو پھر بتائیے کہ اربوں سال تک انسان زندہ رہتا تو وہ کیا، تو اس مقابلے میں موت ایک نعمت ہے نا۔ جی بالکل۔ جی اور ایک وہ آپ نے بتایا تھا کہ جسے وہ چونٹی وغیرہ، اور جیسے ہم وہ سوچتے ہیں نا کہ اس کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے نا، تو واقعی کوئی نہ کوئی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس میں نا، اس کو ہم نہیں سوچ سکتے، نہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس بات تک۔ تو اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز ایک نعمت ہے، اس کا نعمت ہونا ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے تو ہماری عقل کی لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی جی۔ سورہ ملک میں پانی کی جو کہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو کیا ہو، مگر واقعی چھوٹ اتنی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، جب انسان سے کبھی کوئی چیز چھن جاتی ہے چاہے وہ اپنی صحت میں بھی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس نعمت کی کتنی قدر ویلیو ہے۔ صحیح ہے۔ جی السلام علیکم باجی، میں بولوں؟ جی جی شاید باجی نعمتیں بھی انگنت ہیں اور دین بھی آسان ہے، بس ایک عمل کی بات ہے، لیکن بس ہم ایک عمل ہی ہم کرنے جو اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن وہی ہم نہیں کرتے، ہم بس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سے بس یہ ہدایت مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ اپنے دین کے مطابق چلائے۔ بہت خامیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں ہم میں۔ صحیح۔ اب اچھا باجی دوسرا طریقہ مجھے پوچھنا ہے کہ ہم قرآن شریف جو گھر میں پڑھتے ہیں اپنے طور پہ، تو جیسے تکمیل جیسے ہو جاتا ہے پورا ہمارا، تو ہم کس طرح اس کے بخشے، کس طرح؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے، پہلے ہم تھے لیکن بھول گئی ہوں میں۔ ایمان جب مکمل ہو گیا آپ کا تو بس پھر انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، جو مجھ سے دانستہ نادانستہ ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو تم بخش دے، اس کو قبول فرما۔ بخشنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب بخشنا وہ جو ہوتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے، پھر میرے فلاں کو، پھر اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو یہ ثواب پہنچے، یہ تو کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ بس یہی میں پوچھنا چاہتی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو، تو میں نے کہا میں بھول تو نہیں گئی، حضور کو بھیجو، یہ تو میں نے کنفرم سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے، نہیں، وہ امت ہمیں کہنے مسلمہ کی کو۔ ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو کہنے کی، ہم تک پہنچا ہی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، تو ہم جو بھی ہاں قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو، مطلب پڑھنے کا طریقہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، تو وہ ثواب تو ٹھیک۔ خود بخود ادھر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح والدین نے آپ کو تاکید کی، نماز کی، قرآن کی، اب آپ پڑھتے ہیں، اب آپ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے اور میرے والدہ کو پہنچے، وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، بس میں کنفرم اس طرح کرنا سے چاہتی تھی، کیوں ہاں، ہم جو شروع ایک سے جو طریقہ بتایا فالو کرتے رہے ہیں ہم، کہ ہاں اس کو بخشیں پھر اس کو بخشیں، یہ قرآن بخشا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثواب ہے وہ خود بخود چلا جائے گا جس نے بھی اس میں محنت ڈالی ہے، اس میں ہے نا، ایفرٹ بیسڈ ہے نا دین، جو جتنی محنت لگائے گا، جس نے جتنی اپنی اولاد کی تربیت پر محنت لگائی، وہ اولاد اس کے لیے اسی حساب سے صدقہ جاریہ یا عذاب جاریہ بنے گی، ڈپینڈنگ اپون کس طرف اس کی ایفرٹ چینلائز کی تھی۔ صحیح ہے نا؟ جی جی جی، جی السلام جزاک علیکم اللہ۔ جی مسورت۔ جی ذرا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد کے مطلب کہ والدین کے لیے آپ ظاہر پڑھیں گے تو والدین کو پہنچے گا، تو اگر ہم پڑھیں تو اگر ہمارے بچوں کے لیے، مطلب بچے جیسے جن نوجوانی میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے جیسے لیے ہم مطلب کہ اپنے مرحومین کے، بچے جو ہیں ان کے لیے اب مطلب آپ دیکھیں کہ والدین تو اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا، جی بچے نے آپ کی تربیت تو نہیں کی ہے، جی انڈرسٹینڈ؟ ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کر سکتی ہیں۔ یہ قرآن کا جو ایصال ثواب کا جو ایک اسپیکٹ ہے نا،
جی وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے جو ہے نا کسی کو ثواب پہنچائیں اس سے. تو وہ جو ہم مطلب کہ قبرستان میں جا کے جو مرد حضرات جو فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ فاتحہ نہیں، پڑھی جاتی وہی ابھی کل پرسوں ہی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جو سورہ فاتحہ اور 3 کل اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے بچتے ہیں، تو یہ تو قرآن ہی ہے نا. جی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ کدھر ہے؟ یہ قرآن ہی میں ہے نا. جی جی وہی تو تو ہم اس کا کہہ رہے ہیں. دعائے ثواب. مغفرت بہترین تحفہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے. دعائے مغفرت. ہم چونکہ مشکل اورینٹڈ ہے نا، ہم کو آسان چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ تو پورا قرآن پڑھ کے بخشیں گے تو یہ کوئی چیز ہوگی پہنچنے والی. دعائے مغفرت 6 لائن کی، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے. آپ اپنی اولاد کو پہنچانا چاہ رہی ہیں کوئی خیر اپنی طرف سے، وہ دعائے جی مغفرت سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. مطلب صحیح. دعائیں مغفرت سے مراد آپ کی دعا کرنا ان کے حق میں، جی ان کے حق میں دعا کرنا آپ کہہ رہی ہیں، یا ہاں کوئی ہاں دعائیں بالکل. دعائے کوئی دعا ہے؟ مغفرت تو جو مسنون دعائیں ہیں ان کی ورڈنگز بہت جامع ہیں نا. ہم اچھا اگر اچھا. اپنے الفاظ میں فریز کریں تو ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، جی جی لیکن جو دعائیں مغفرت مسنون دعائیں ہم تک پہنچی ہیں مغفرت کی، تو وہ بہت جامع ہے اور اس میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے. تو بالکل اچھا آپ جی کو جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی کاؤنٹ نہیں ہے کہ 100 دفعہ کروں دن میں کہ 1 دفعہ کروں. سننے والے اللہ کی ذات ہے. جی جی. صحیح ہے؟ آپ ایک نماز میں ہی پڑھتے ہیں نا دعا، وہ جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، ہوں. یہ بھی دعا Breastfeeding. آپ کی اولاد آ جاتی ہے. ہاں آپ السلام اسی علیکم. طرح جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ رضوانہ، یہ جنازے کی دعا بھی تو پڑھتے ہیں نا، یہ بھی تو مسنون ہے نا، یہ بھی تو آپ پڑھ بالکل. سکتے ہیں نا. ہاں ہاں بالکل. جی جی، یہ آپ بیان کر تو لیں. پوری آپ کے پاس ایک دعاؤں کا سیٹ ہے جو کہ موت کے تمام مراحل کے حساب سے جو بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں، تو وہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ بہترین تحفہ ہے جو کہ نہیں مطلب اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی انتقال ہوا ہوتا ہے، فوراً سے جو چنے یا وہ کھجور کی گٹھلیاں اس کو منگانے کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. قرآن کے پارے، یاسین، یہ سب کہ بس یہ پڑھ کے بخشو بخشو بخشو. جو چیز پہنچنے والی ہے اس کا تو اہتمام کریں. دعائیں مغفرت جو ایکچولی اس کو فائدہ پہنچائے گی. آپ ذرا رضوانہ شیئر کر دیے گا یہ اللہ مغفر لحینا لحیتنا و میتنا، یہ تاکہ یہ پڑھ لیا کریں. جی جی انشاءاللہ. پلیز شیئر کر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبانہ. ہاں، سب کے سوال اور وہی میں کل پرسوں بھی جو ہوا تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہمارے آبا و اجداد جو چیزیں کرتے آ رہے ہیں تو ابھی تک وہی ہمارے ذہنوں میں تھوڑا کنفیوژن کریٹ ہاں کر وہ اتنی کر رہی ڈیپ ہیں. روٹیڈ ہے ہمارے وہی اندر کہ ہمیں اگر کوئی جب قرآن کے حوالے سے کوئی نئی بالکل بات پتہ چلتی ہے نا تو وہ ہم اسی سے ٹیلی کرتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ تو بالکل. نہیں اور ہوا ہے. آپ تو پھر ہم میں اور وہ 1400 سال پہلے قریش مکہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ بھی تو کہتے تھے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم وہی بالکل کریں گے جو بالکل وہ کر رہے تھے. تو ہم بھی پھر اور وہی کرتے ہیں. رضوانہ بات انہوں یہ نے ہے کہ قرآن بخشا تو ہم بھی ہمارے قرآن بخشیں گے. بالکل بالکل اور ہم سیٹسفائی اسی سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سالوں سے وہی چیز وہی روایت ہمارے بالکل. دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اور ہم ایک جو حقیقت ہے کہ ہمارے امی ابو مرحوم نے یا ان کے امی ابو نے مرحوموں نے قرآن شریف کی میننگ اور تفسیر تو پڑھی نہیں تھی نا. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بس اب ان کے لیے کیونکہ بات مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بالکل بہترین معاملہ فرمائے. جو کمی بالکل. کوتاہی ان سے اور ہوگی. ایک سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ ضروری ہے کہ عربی میں ہی ہم جو بھی پڑھیں کیونکہ ہم اپنی لینگویج میں دل کے اس سے اور وہ بات ہوتی ہے کہ اگر یاد نہیں ہے یاد کریں تو کیا چیز؟ اپنی دعائیں. زبان میں دعائیں ہاں تو عربی جو میں نہیں مسنون پڑھ سکتے. دعائیں ہیں ان کا ترجمہ بھی تو ہوتا ہے نا.
وہ جی جی ترجمہ بالکل 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 ایگزیکٹ وہ الفاظ کی عکاسی نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک مفہوم تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا مانگا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا، تو اس طرح بالکل سے آپ بالکل اپنے الفاظ فریز کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہی میں کلیئر وہی سوچ کہہ رہی تھی کہ جو بھی ہم جیسے شب برات شب معراج کو 100 نفل پڑھنے تو وہی پڑھنے، ورنہ ادروائز ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. یہی ہوں. کانسیپٹ ہوتا تھا نا. ابھی دوبارہ تو ریجوائن جیسے کیجیے جیسے ہم پلیز، وہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، پلیز ریجوائن. جی شبانہ، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. جی ہاں، بس یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عربی میں ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم اپنی زبان میں دعائیں مرحومین کے لیے یا بیسک جو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں عربی تو کر میں سکتے وہ ہیں. دعائیں پڑھیں اور دعائیں مانگیں، اور ہے نا ساتھ میں آپ ترجمہ اپنے سامنے رکھیں، تو یقیناً آپ ٹھیک کو ہے پھر ٹھیک، وہ ایک جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک کنسنٹریشن، ایک جو دلی جذبات ہیں پھر اس میں انوالو ہوں گے. بالکل بالکل. اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں تو ظاہر ہے ان سے زیادہ پرفیکٹ دعا تو کوئی نہیں ہوگی نا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. نہیں. جی اور جی باجی السلام علیکم باجی. ایک یہ ہے کہ جیسے ہم دعا جینس ہوتا ہے تو ہاں ہو کہتے ہیں، لیڈیز ہے تو ہاں. جیسے انتقال کے وقت اب جیسے میں ہوں، جیسے اب سب ہے، جیسے میری ممی پاپا ساس سسر میرے شوہر، تو ہم کہہ دوں ہم تو سب کے لیے ہو جاتی نا ایک ساتھ. ہاں ہاں بالکل. اوکے اوکے، بس ابھی یہ تو میں نے روٹین ہی بنا لیا، اور اللہ میں قبول کر لے کہ آمین. دن میں ایک بار یہ پڑھ لو تو بہت سب کو پہنچ جائے. بالکل بہت اچھی بات ہے. ہاں. سے لیکن جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اور آپ سب کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، جو بھی آپ کے مرحومین ہیں اور کل مومن مسلمان کو بھی، تو پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں نا نیک بندوں کی. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے دعا مغفرت کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. پتہ نہیں اولاد کو توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو الحمدللہ جو دعائیں ہم کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو اس پہ جو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو مینس کہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہو رہی ہیں. تو انسان اور زیادہ جذبات کی جس کو کہنا چاہیے کہ مکمل حضوری کے ساتھ اور فیلنگز کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ میرے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں اللہ میری بھی مغفرت فرمانا. صحیح. یہ تو بہت اچھی بات بتایا آپ نے. اچھا باجی، بہت اچھا. اب الحمدللہ. میں ڈیلی یہ سوچ لیا کروں نا کہ اللہ میرے مرنے کے بعد بھی تو ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہوئی مجھے معلوم. الحمدللہ. جی باجی ایک بات شیئر کرنی ہے. جی عمرانہ. سورہ قیامہ ہے نا، ہوں اس میں موت کا ذکر ہے، ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ آدمی کی قیامت جو ہے اس کی موت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل. ایک یہ پوائنٹ اس سے میچ ہوتا ہوا لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو اس میں ہے نا کہ وہ پنڈلی سے پنڈلی مر جائے گی، ہوں اس کو سائنس نے آج پروف کر دیا ہے کہ ڈیتھ جو ہے نا وہ لیگز میں سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر عمرانہ. ہاں ایسا ہی ہے کہ موت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن نے اس کو دیکھیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، وہ پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور حلق میں آ کے رک جاتی ہے، اور پھر ایک ہچکی اس کے ساتھ جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے. تو اسی لیے جب دنیا میں مطلب جب نارمل حالات میں ہم ہوتے ہیں کبھی ہکپس آتی ہیں، ہچکیاں آتی ہیں، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس ہچکی پر بھی جو ہے نا انسان کو کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ایک طرح سے ٹیوننگ ہے کہ ایک ایسی ہی آخری ہچکی ہوگی زندگی کی کہ جس کے بعد انسان ختم ہو جائے گا. تو جب آپ نے دنیا میں اپنی ہچکیوں پہ یہ پڑھا ہوگا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا یہ پڑھنے کے لیے. جی جزاک اللہ. جی الحمدللہ. یہ جو دورہ قرآن کا ہمارا سلسلہ ہے اس کی
اس سیشن کی میری آپ کے ساتھ یہ لاسٹ کلاس تھی. انشاءاللہ کل سعدیہ اس سلسلے کو مکمل کریں گے. تو بس آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا کہ آپ نے اس پروگرام کو جو ہے کامیاب بنایا. الحمدللہ آپ نے اپنی جو بھی مصروفیات تھی اس میں سے آپ نے اس کے لیے آپٹ کیا اور شریک ہوا. اور خاص طور پہ رومانہ کا کہ ماشاءاللہ وہ انہوں نے بہت ایفیشینٹلی جو تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ پوسٹ کرتی رہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو پہلے سے سن کر اور زیادہ ہم قرآن کو جو ہے نا بہتر طور پر جذب کر سکیں، انٹرنلائز کر سکیں. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے تعاون کا آگے بھی منتظر رہیں گے ہم کہ جب پوسٹ رمضان ہمارا سیشن شروع ہوگا 2 مئی سے، تو انشاءاللہ ان تمام کلاسز میں بھی آپ شریک ہوں گے جس میں بھی آپ اپنے ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح. اور باقی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی ہمارے اس سلسلے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم پورا حق ادا نہیں کر سکے، جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اس کے بہترین جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس کے بہترین پہلو پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے ہمیں، اور جو بھی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکی اس کو اللہ توشہ آخرت بنائے اور ہمیں اس کا بہترین اجر دے. ٹھیک ہے، ہم دعا کریں. آمین آمین. سبحان اچھا اللہ رضوانہ، میں آپ سے بحمدہ. ایک بات کرنی تھی. جی آ، بول. آپ نے ہمیں دنیا میں اتنے زیادہ فائدہ اللہ کی طرف سے، تو توفیق سے، اللہ کی توفیق سے آپ نے اتنی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ہمیں بہت چیزیں پتہ ہیں. ابھی ہمیں آخرت میں بھی میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ نے جب اللہ کے قریب جو ہوتے ہیں نا بندے، تو سعدیہ سے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے وہاں جا کے. تو پرسنلی میں نے اس کو تو کہہ دیا تھا، اب آپ کو بھی میں کہہ رہی ہوں، آپ سب کو. تو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ پھر یہ کہ اللہ کے جب پاس پہنچے تو پھر وہ ہمیں بھی یاد رکھیں آخرت میں. انشاءاللہ الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا قرآن کا شاگرد بنائے رکھے. قرآن ہم سب کا استاد ہے، اینڈ وی آل آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ. جو میں بار بار بتاتی ہوں یہ مثال کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. وہ ہوتا ہے نا کشتی میں لیکن کوئی جو آگے بیٹھا روایت ہوتا ہے، کی کوئی ہے نا بیچ کہ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پیچھے اللہ بیٹھا لوگوں ہوتا ہے، سے، لیکن جی لیکن روایت سفر میں تو ہے ہمارا نا کہ ایک ہی نیک، طرف. جی ہاں، کہ وہ اللہ کے پاس بھی ہم اکٹھے ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ منزل ہماری آمین ایک ہی ہے کہ رضوانہ آمین. میں بھی ایک بات شیئر کروں گی جی کہ جس شکریہ. طرح ہم اس محفل میں ایک ساتھ ہیں تو جنت میں بھی ایک ساتھ ہی ہماری یہ کمپنی انشاءاللہ رہی. بالکل بالکل. آمین آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور آپ سے. ہاں جزاک اللہ خیر رضوانہ، ماشاءاللہ بہت اچھا ریمائنڈر. پتہ ہے ساری چیزیں یاد پتہ ہوتی ہیں، مگر ہم ہاں کبھی کبھی ریمائنڈر کی تو ہمیشہ ضرورت ہی رہتی ہے. چاہیے ہوتا ہے، بالکل یہی ہوتا ہے، ہاں، انسان کیونکہ بھلکڑ بہت ہے، ساری بھول جاتا چیزیں ہم نے دیکھی کہ ہمیں پتہ تو ہے مگر ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز کرنے سے تو وہ دوبارہ ریمائنڈر آ جاتا ہے. ہے. بے جزاک شک. اللہ خیر، آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت آپ لوگوں نے بھی دیا، اور 2 گھنٹے تک ماشاءاللہ روزوں کے ساتھ آپ لوگ مستقل پڑھ رہی ہوتی ہیں. میں یہی سوچ رہی تھی بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں کا جزائے خیر دے اور آمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور پروردگار ہم کو جنت الفردوس میں سب ایک ساتھ جمع کرے انشاءاللہ. آمین آمین. آمین. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں. یا اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے، اور اس کو میرے لیے دل میں بنا دے. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.